على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے تو یقیناً ان کا تذکرہ خیر قلب اور روح کی تسکین کا ساماں ہے اور قرار باطن ہے. میرے شہر کے ایک شاعر ہیں ڈاکٹر اسحاق، ان کا ایک پنجابی شعر ہے، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں. تو یقیناً ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے جب ہمارے لبوں پہ آپ کا ذکر آتا ہے، آپ کا نام آتا ہے. باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کے ذکر کا حق ادا کرنا وہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. ابن الحاج نے لکھا ہے کہ فضائل مدینہ کا حصر نہیں. حضور نے جس مٹی پہ قدم رکھے، جس خاک نور پہ حضور کے مبارک قدمین آئے، کوئی اس کی مدح میں لکھنا شروع کر دے، بولنا شروع کر دے، زندگیاں بیت جائیں تو اس کے مناقب بیان کرنے سے وہ قاصر ہوگا، تو پھر حضور کی اپنی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی اپنی رفتوں کا عالم کیا ہے. میں اور آپ، ہماری حیثیت ہی کیا ہے. یہاں بڑے بڑے سخنور اہل علم، انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ کے بالآخر یہی کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. باقی سعادتیں سمیٹنے کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم اس کار خیر میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کی آمد، تشریف آوری، جلوہ فروزی ہمارے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے. ایک دن کا یا ایک دوپہر کا یہ میلاد کا سلسلہ کیا حق ادا کرے گا. ساری زندگی بھی ان کے نام لگا دیں، حق کے شکر ادا نہ ہو. خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، اگر وہ تشریف نہ لاتے ہم خود شناس بھی نہ ہوتے، ہمیں اپنی ذات سے بھی آگہی نصیب نہ ہوتی، خود سے بھی ملے نہ ہوتے اگر ان کی دہلیز میسر نہ آتی. اللہ اکبر. اور جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں خود کون ہوں، اپنے آپ سے بھی جس کی شناسائی نہیں، تعقل ذات بھی جس کو نصیب نہیں ہو سکا، تو اس کے پلے ہے کیا. اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اور جو اپنا بھی نہیں ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں، یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے. آپ تو بارڈر پہ رہتے ہیں، تو وہاں جا کر کے آپ دیکھ لیں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. اس کا فہم و ادراک، اس کی عقل و بینش، اس کی اتنی بھاری اور بھرکم ڈگری اسے نہیں بتا رہی کہ جو بدن پہ بیٹھی مکھی اڑا نہ سکے وہ میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا. لیکن وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے پی رہا ہے، چسکیاں لے کے پی رہا ہے. اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے کہ اس تعفن کو محسوس کرے. اور دوسری جانب میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں. میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک بچے کو جس کی عمر 8 یا 7 سال ہوگی اپنے پائنچے کو مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا. تو پانی اس نے زیادہ کھولا تھا، تو جھڑکنے کے لہجے میں نے کہا کہ تو نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے. تو وہ آگے معذرت خواہانہ انداز میں مجھے کہتا ہے کہ جناب میں گزر رہا تھا اور سکول جا رہا تھا، تو کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائنچے پہ گر گیا ہے اور میں اسے دھو رہا ہوں. میں حیرت میں ڈوب گیا کہ اس ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے پی رہا ہے. اور یہ 7 یا 8 سال کا بچہ پائنچے کے اوپر لگے ہوئے پیشاب کے پڑے ہوئے غیر مری چھینٹوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگا. وہ کوئی درس نظامی کا فارغ التحصیل نہیں تھا کہ اسے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام آتے ہیں. وہ ایک
تیسری کلاس کا دوسری کلاس کا بچہ تھا، اور پانچے کے اوپر لگے ہوئے ان چینٹوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگا ہے۔ اللہ اکبر! تو سوچ تو آتی ہے کہ اس ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی اور اس 6 سال کے بچے کو سمجھ کیسے آ گئی؟ تو اندر سے جواب آیا، وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے کٹی ہی حضور کے پیار کی دی، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے۔ تو زندگی کا نور، زندگی کی روشنی اور زندگی کے اجالے حضرت انسان کو ملیں گے تو اسی دہلیز سے ملیں گے، اور اگر یہ در ہمیں میسر نہیں آتا تو ہم آگے بنے مادوؤں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال نہیں کیا۔ اس نے لکڑی کے اوثان کو نہیں پوجا، اس نے پتھر کی مورتیوں کے آگے اپنی جو ہے وہ سورج کو، چاند کو، اجرام فلکیہ کو، درختوں کو، کس کس کو اپنے اس نے معبود نہیں مانا۔ یہ تو میرے حضور نے آ کر بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ یہ درخت تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری ضرورتوں کے لیے پیدا کیے گئے، تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، تجھے آکسیجن دینے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ معبود نہیں ہیں، تیرے خدمت گزار ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پوری کائنات کا چرخ انسان تیرے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیری غذائی ضرورتوں کے لیے پیدا کیے گئے، معبود نہیں ہیں تیرے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، اجرام فلکیہ تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، تیرے معبود نہیں ہیں۔ لیکن انسان ان کو اپنا معبود مان رہا تھا۔ یہ تو حضور نے آ کے بتایا، میاں تیرے معبود نہیں ہے۔ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھ رہا ہے، چل میں نہیں تو جا کے کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ اللہ، اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور پوری کائنات تو میرے گرد گھوم رہی ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میر ابھی، تو ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور یہ تیرے گرد طواف کر رہے ہیں۔ تو اب انسان کی آنکھ کھلی، اب اسے پتا چلا کہ میں کون ہوں۔ خود سے ملاقات ہی تب ہوئی جب حضور کی دہلیز پہ پہنچا۔ اب اس کا لہجہ ہی بدل گیا، اب اس کی بدلی ہوئی ٹون دیکھیے۔ اب وہ بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے۔ یہ وہی انسان ہے نا جو حشرات و جرس کو پوج رہا تھا، جو کیچووں کے آگے پیشانی کے تقدس کو پامال کر رہا تھا، جو مٹی، پتھر اور مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے بتوں کے چرنوں میں اپنی آبرو بیچ رہا تھا۔ آج یہ وہی انسان ہے، اب اس کا لہجہ ہی تبدیل ہو گیا۔ اب بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا ہے، خبردار مجھے فرشتہ بھی کہا، فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور جھکی ہے۔ تو اس کی ملاقات ہی اپنے آپ سے تب ہوئی جب حضور سے ہوئی۔ اب یہ کہنے لگا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں اور میری شخصیت کیا ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے با میں کبھی، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے با میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو انسان کو تو زندگی ہی اسی دہلیز پہ آ کے ملتی ہے، خودی کا نور اسی چوکھٹ سے آ کے ملتا ہے، اپنے آپ سے ملاقات، خود شناسی کے اجالے اسی دہلیز سے آ کے ملتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا خوب قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ شعر کا حسن دیکھیے، چونکہ آج کل جو ہمارا ادبی ذوق ہے وہ بھی بہت ماند پڑ گیا ہے، بلکہ ہم نے وہ محافل کے اندر سنا ہے کہ وہ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بٹن تاں کر دیتے، بٹن ٹھاں کر دیتے، نکی جے ہاں کر دے۔ یہ کیا نعت ہے؟ یہ بازاری لفظ کیا نعت میں ہم مندرج ہوں گے؟ یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا ہے، ہم اس قدر جو ہیں وہ کنگال ہو گئے ہیں اور یتیم الفکر ہو گئے ہیں۔
یہاں جب دیکھیے میری ساری گفتگو کا خلاصہ اس ایک شعر میں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا حسن اور زندگی کا سارا اجالا اور زندگی کا سارا جمال اس کائنات کو ملا ہے تو محمد عربی کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ تو یار جو جس کے دم سے اتنا کچھ ملا ہے تو اس کا شکرانہ ادا نہیں کریں گے اور پھر ان کا ذکر نہیں کریں گے اور ان کی یادوں کے چراغ نہیں جلائیں گے۔ سخت سردی میں آپ ٹھٹر رہے ہوں اور کوئی شخص آپ کو روک کے چائے کی گرم پیالی پلا دے اور آپ کی کپ کپاہٹ رک جائے تو ساری زندگی وہ آدمی نہیں بھولتا، اور جس نے زندگی دی ہے وہ کس طرح فراموش ہو، کس طرح ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے، ان کی یادوں کے چراغ کس طرح روشن نہیں کریں گے۔ تو یہ محفل میلاد یہ شکرانے کا ایک رنگ ہے، یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں، حضور کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کا ایک سلیقہ ہے، ان کے حضور اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر محفل میلاد کو تمام ان چیزوں سے پاک کر لیا جائے جس پر اعتراض کی انگلی اٹھتی ہے تو یہ نئی نسل کے اندر حضور علیہ السلام کا پیار ڈالنے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ آؤ نا اس انسان کو اس چوکھٹ پہ لے آئیں جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے، عشق بھی غلامی کرتا ہے۔ تو حضور کے حسن کا تذکرہ اگر لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو ان کے دل میں حضور کا پیار پیدا ہوگا، اور علماء نے اس پر باقاعدہ تصانیف چھوڑی حضور کے شمائل پر۔ یہ ایک الگ مضمون ہے اور امت کے سینوں میں حضور کا پیار منتقل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ حضور کے شمائل کو، حضور کی مبارک صورت کو بیان کیا جائے، اور صحابہ نے اس فریضے کو نبھایا اور بعد میں باقاعدہ اس پہ کتب تصنیف کی گئی۔ اس عنوان سے صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنے مضمون کو اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص کا انتقال ہوا ہے ان کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن واصلہ۔ سن 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضور علیہ السلام کا وصال سن 11 ہجری کے اوائل میں ہوا ہے، تو ان کا سن 110 ہجری میں، تو گویا حضور کے وصال کے 100 سال بعد بھی وہ باقاعدہ حیات تھے۔ حج کا موسم تھا، ہجوم عاشقاں تھا، یہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگ موجود تھے، ان سے مخاطبت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، لوگو آؤ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا۔ اللہ اکبر، کیا ناز ہے۔ ہمارے استاد تھے سر محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، تو وہ بڑے ناز سے کہتے تھے کہ وہ بڑے کمال درجے کے کاتب بھی تھے، اور مولانا ظفر علی خان کا زمیندار اخبار نکلتا تھا تو اس کی شاہ سرخیاں لکھتے تھے، تو ان کی عمر کا آخری حصہ تھا، ہم ابھی میٹرک کے طالب علم تھے، تو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے، تو ان کے پاس ہم پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو وہ بڑے ناز سے کہتے کہ جناب میں ان کو دیکھا ہے اور اقبال کی مجلس میں بیٹھتا رہا، اور اقبال نے خود کہا نا، نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگرد یہ داغ سخندہ، کہ مجھے ناز ہے کہ میں داغ دہلوی کا شاگرد۔ تو جس نے داغ دہلوی کو دیکھا، جس نے اقبال کو دیکھا، جس نے مولانا ظفر علی خان کو دیکھا، وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا وہ کیوں فخر نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل نے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ ان دو آنکھوں کے علاوہ کوئی آنکھ نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اللہ اکبر، حج کا موسم ہو اور کوئی عالمانہ وضاحت کا شخص مل جائے تو لوگ حج کے مسائل ہی پوچھتے ہیں، جانا آنا ہمارا بھی رہتا ہے، تو چونکہ حج ایک سالانہ عبادت ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال عید کے موقع پر امام صاحب کو عید کا طریقہ بتانا پڑتا ہے، اس طرح حج کا بھی اکثر لوگ تو زندگی میں پہلی مرتبہ گئے ہوتے ہیں، تو وہاں زیادہ لوگ حج کے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک صحابی مل گیا ہے جس نے حضور کو دیکھا ہے، تو لوگوں نے حج کے مسائل پوچھے ہوں گے،
وقوف عرفہ کیسے کیا، مزدلفہ کی شب کیسے گزاری، حضور نے منا کی راتیں کیسے، رمی جمار کا کیا طریقہ، یہی پوچھا ہوگا، خیال یہی آتا ہے. لیکن کسی ایک نے بھی یہ سوال نہیں کیا. جب ابو طفیل ملے تو سب نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضور کو دیکھا ہے، بتاؤ زلفیں کیسی تھی. حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، چہرہ نور کیسا تھا. انہوں نے حضور کے حلیے کے بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. اللہ اکبر. یہ آپ یاد کر لیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حضور کا وصاف ہو، حلیہ نگار ہو، لوگوں کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جاتی ہے. وہ 89 بابے مر جاتے ہیں، نسخے ساتھ لے جاتے ہیں. یہ نسخہ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. جو یہ چاہے کہ میں محبوب الخلائق بن جاؤں، لوگ میرے سے پیار کریں، وہ حضور کا حلیہ بیان کیا کرے. اور یہ 3 لفظ یاد کر لیں، اپنی اولاد کو بتائیں. اللہ اکبر. تو حضرت ابو طفیل نے جب کہا گیا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید ملیحا مقصدا. ایک تو گورا رنگ تھا، ابید، حضور کا رنگ گورا تھا، بالکل چونے کی طرح نہیں بلکہ سرخی کی آمیزش لیے ہوئے. اللہ اکبر. ابید. وہ دادا اپنے پوتے سے جو پیار کرتا ہے وہ ایک انوکھا ہی ہوتا ہے. بیٹے کی محبت بھی سمٹ کے اس کے وجود میں آ جاتی ہے، تو اس کا لاڈ سے کوئی عرفی نام رکھ لیتا ہے. تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور کا عرفی نام یہی رکھا تھا، ابید. جب پیار سے پکارتے تو کہتے یا ابیدو، اے گورے رنگ والے. انہوں نے وہی لفظ استعمال کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید. دوسرا لفظ ملیحن، نمکین حسن تھا. ایک ہوتا میٹھا حسن، نقوش اتنے تیکھے، رنگ اتنا چمکدار، ایسا رنگ کہ دیکھ کے پھڑک جائے کوئی. لیکن حسن ملی جو نمکین حسن ہوتا ہے، جب کوئی دیکھتا ہے تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا انا املہ واخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن کا مالک ہوں، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا. اللہ اکبر. تو حضور کا حسن ملی تھا. اس پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اور شاہ ولی اللہ نے اور باقی لوگوں نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں، لیکن یہ عنوان اگر پھر گیا تو پھر بات بہت آگے چلی جائے گی. دوسرا ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا. تیسری بات انہوں نے کہی مقصدہ، حضور کا حسن متوازن تھا، ہر شے میں توازن. لیس بالطویل ولا بالکثیر، نہ قد لمبا نہ پست کام تھی، درمیانی، اعتدال والا. ابل الذرائن والسعدین والزندین، ہاتھ ہتھیلیاں سب توازن کے ساتھ بڑھے. کان رسول اللہ عظیم الہامہ. اللہ اکبر. وسیع صدر. آپ ایک ایک عضو کا دیکھیں، حضور کو زلفیں نہ گنگریالی اور نہ کھلی ہوئی، ہلکا سا کم لیے ہوئے. تو ہر شے میں توازن تھا. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو جمال دیا تھا اور خوبصورتی دی تھی. تو ان 3 لفظوں میں حضور علیہ السلام کا حسن بیان کیا. اور یہ یاد رکھے جا سکتے ہیں لفظ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیدا ملیحن مقصدا. اور یہ میلاد کے موضوع ہیں. اور اقبال کہتے ہیں حضور کا حسن بیان کرنے سے حضور علیہ السلام کے لیے دل میں محبت کے جذبات موجزن ہوتے ہیں. اور یہ میلاد میں جو ہے وہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، چاہے نظم میں ہوں چاہے نثر میں ہوں. تیسری بات اقبال نے جو کہی وہ یہ کہ انسان فطرتاً صاحب کمال سے محبت کرتا ہے. سیرت بیان کی جائے، اور اللہ نے جس طرح حضور کو صورت نرالی دی ہے، حضور کو سیرت بھی نرالی عطا کی ہے. اللہ اکبر. جس انداز سے جس پہلو میں دیکھو حضور کی سیرت کی کوئی مثال ہی نہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے برجستہ کہا کان خلقہ القرآن، قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، تمہیں حضور کی سیرت کا نقشہ نظر آ جائے. اور حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضور کی سیرت کا 6 لفظوں میں نقشہ کھینچا ہے. اللہ اکبر. جب پہلی وحی کا نزول ہوا اور ان کے پاس جب حضور تشریف لائے تو سردی حضور کو لگ رہی تھی، تو کہا کہ زملونی تھے کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ اب ذرا دیکھیے، یہ میرے حضور کی سیرت کا نمایاں نقشہ ہے. آپ کہتے ہیں
تو مثال بنی ہوئی نا کہ اس نے کہا تھا ولی تو میں نے آج دیکھا ہے جو یوں فضا میں اڑ رہا تھا، اس نے کہا میں ہی تو تھا، اس نے کہا تبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو بیوی نہیں مانا کرتی، لیکن یہ گواہی اللہ اکبر اہلیہ دے رہی ہے. کان خلقہ القرآن، وہ بھی اہلیہ نے کہا، اور یہ بھی اہلیہ کہہ رہی ہیں ان کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم. آپ کمال درجے کے صلہ رحمی کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. وتحمل الکلا، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھانے والے ہیں. وتکسب المعدوم، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کے لیے آپ کمائی کرنے والے. حضور کے ان اوصاف کا وقت جو ہے وہ عکس ہمارے اندر ہونا چاہیے. وتقری الضیف، اور آپ مہمان نواز ہیں پرلے درجے کے. وتصدق الحدیث، آپ سے بڑھ کر سچا زمانے میں کوئی نہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں جو لوگ مشکل میں پھنس جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے پائے جاتے ہیں. یہ وہ نمایاں وصف ہیں حضور کی سیرت کے جو ام المومنین نے بیان کیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو مہنگائی کا طوفان ہے اور لوگوں کے لیے چولہا گرم رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے، تو بڑا ضروری ہے کہ حضور کے ان دو اوصاف کو خاص طور پہ آج کے دنوں میں ہم مطالعہ کریں، دیکھیں، اور سیرت کے ہزارہ واقعات اس کے ذیل کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ اٹھائیں، اور جس کے لیے کوئی کمائی کرنے والا نہیں اللہ نے آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ دیا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اپنے لیے سارے جیتے ہیں، اوروں کے لیے جینا کمال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا درختوں نے اپنا پھل کبھی خود نہیں کھایا، اوروں کو دان کرتے ہیں. خود وہ دھوپ میں جلستے ہیں، اوروں کو چھاؤں فراہم کرتے ہیں. جانور دودھ جو ہے وہ اوروں کو دیتے ہیں، وہ خود اپنا دودھ نہیں پی رہے ہوتے. تو بہترین انسان وہ ہے جو اوروں کے لیے جیے، اوروں کے لیے زندگی گزارنا، یہ زندگی کا کمال ہے. اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی اس سیرت کو زیر مطالعہ رکھنا اور اس سیرت پر غور کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابقت میں ڈھالنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کا میلاد ہمیں یہی میسج دیتا ہے. میں اس بات کا منکر نہیں ہوں کہ یہ جھنڈیاں لگائی جائیں، چراغاں کیا جائے. کوئی میں خود بھی ہمارے مرکز میں جو ہے وہ 12 ایام کی محافل ہوتی ہیں، لیکن میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ چراغاں صرف تمہارے بنیروں پر ہی نہ رہ جائے، کوئی دیا لے کے دل کی اندھیر نگری میں بھی آؤ. اور یہ جھنڈیاں جو ہے وہ صرف جو ہے وہ تمہاری دیواروں سے نہ چپک جائیں، بلکہ دل کے ایک ایک پرت پر نام محمد کی جھنڈی لگاؤ. اور بلکہ میں آج سے کوئی 7-8 سال پہلے یہ زور دیا، جگہ جگہ کہا کہ میں ایک گلی سے گزرا تو بڑی خستہ حال کچی گلی تھی، اور اوپر وہ گوٹے کناری کا کام اور پتہ نہیں کیا 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 ہوا تھا، اور گلوب بھی لگائے ہوئے تھے. تو میں نے کہا میں اس کا انکار نہیں کرتا، یہ آپ کی محبت ہے، لیکن جتنے پیسے آپ نے اوپر لگائے ہیں اتنے پیسوں سے اگر گلی میلاد کے نام پہ پکی کر لی جاتی تو کیا حضور اس سے زیادہ خوش نہ ہوتے؟ حضور کی امت کو اس سے زیادہ فائدہ نہ پہنچتا؟ تو اس لیے ہم اپنے کاموں کی جو ہے وہ ترجیح، علم ترجیح ایک الگ علم ہے کہ گھر کے اندر آگ لگ جائے تو سب سے پہلے بچے نکالے جاتے ہیں، پھر ڈور ڈنگر نکالے جاتے ہیں، پھر مال نکالا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں چارپائیاں وہ آخر میں نکالی جاتی ہیں، وقت بچ گیا تو یہ نکال لیں گے. تو آج حکومت کے ایوانوں سے لے کر کے ہم اپنی نجی زندگی تک جو ہے وہ علم ترجیح کو دیکھنا ہوگا، اور ہم اپنے مذہبی معاملات کے اندر بھی علم ترجیح کو دیکھنا ہوگا. اور ہم اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو، اپنے مذہبی نظم کو، سب کو جو ہے وہ دوبارہ ری وزٹ کرنا پڑے گا اور دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکتے ہیں اور امت کا نفع زیادہ سے زیادہ کہاں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ محفل میلاد ایک اچھا ذریعہ ہے. اس کو بر وقت شروع ہونا چاہیے، بر وقت ختم ہونا چاہیے. سنجیدہ اور متین لوگ جو ہیں وہ لوگ مائک پہ آ کر لوگوں کو دین بتائیں، لاہ عمل دیں، لوگوں کے ذہن میں قلب لاتے ہوئے سوالوں کا جواب دیں، اور لوگوں کو ترغیب دیں حضور کی سیرت پر آنے کی، تاکہ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ہم قوم کھڑی کر سکتے ہیں، امت کھڑی کر سکتے ہیں. اقبال نے جو کہا تھا نا، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، وہ یہی تو بات تھی کہ حضور سے نام سے پوری کائنات کے اندھیرے دور کیے جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے ان دوستوں کو جزا دے. اور میں چونکہ جلدی بول رہا ہوں، کہیں اور بھی انتظار ہو رہا ہے،
تو اس لیے جو میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو روحوں میں، قلوب میں، دلوں میں اتار دے، اللہ اپنی پناہیں دے ہمارے عالی مرتبہ